بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساہیوال ڈویژن کی شیروں، ساہیوال ڈویژن کی شیرنیوں، نواز شریف سے پیار کرنے والوں، آپ سب کو مریم نواز شریف کا سلام. یہ میری جو خواتین ادھر اتنی بڑی تعداد میں آئی ہیں، مجھے آج منتظمین نے بتایا کہ ساہیوال میں خواتین کا یہ پہلا اتنا بڑا اکٹھ ہے. شاباش. ساہیوال ڈویژن والوں، نواز شریف آپ سے محبت کرتا ہے. آپ کو اس نواز شریف کا سلام جس کے دور میں روٹی 2 روپے کی ملتی تھی. آپ کو اس نواز شریف کا سلام جس کے دور میں چینی 50 روپے کلو ملتی تھی. آپ کو اس نواز شریف کا سلام جس کے دور میں آٹا 35 روپے کلو ملتا تھا. آپ کو اس نواز شریف کا سلام جس کے دور میں گھی 140 روپے کلو ملا کرتا تھا. آپ کو اس نواز شریف کا سلام جس کے دور میں بجلی 11 روپے یونٹ ہوا کرتی تھی. آپ کو اس نواز شریف کا سلام جس کے دور میں پیٹرول 65 روپے کا لیٹر ہوا کرتا تھا. آپ کو اس نواز شریف کا سلام جس نے پاکستان کو 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے نجات دی اللہ کے فضل و کرم سے. آپ کو اس نواز شریف کا سلام جس نے پاکستان کے کونے کونے سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کیا. آپ کو اس نواز شریف کا سلام جس نے IMF کے ساتھ ڈیل تو کیا لیکن عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ نہیں پڑنے دیا. آپ کو اس نواز شریف کا سلام جو آج جدید پاکستان کا بانی ہے. آپ کو اس نواز شریف کا سلام جس نے پاکستان کو موٹر ویز دی، جس نے پاکستان کو ایکسپریس ویز دیے، جس نے پاکستان کو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور دیا. آپ کو اس نواز شریف کا سلام جو انٹرنیٹ آپ آج استعمال کرتے ہو، وہ انٹرنیٹ نواز شریف نے اس پاکستان کو دیا. آپ کو اس نواز شریف کا سلام جس نے پاکستان کو رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایٹمی پاور بنا دیا. آپ کو اس نواز شریف کا سلام جس کو اللہ تعالیٰ نے اور آپ نے 3 مرتبہ ملک کا وزیر اعظم بنایا، اور جس نے جب وزیر اعظم بنا 3 دفعہ، یہ میرے ہاتھ کی طرف دیکھنا ساہیوال والوں، جب نواز شریف وزیر اعظم بنا پاکستان نے یوں ٹیک آف کیا
جس کو جب جب حکومت سے نکالا گیا پاکستان یوں نیچے گیا. نواز شریف جب سے اس ملک سے گیا ہے, حکومت سے نکالا گیا ہے, سائیوال والوں یہ ملک سنبھلنے میں نہیں آ رہا. جب نواز شریف اور پاکستان اکٹھے اوپر جاتے ہیں, نواز شریف اور پاکستان اکٹھے نیچے جاتے ہیں. نواز شریف نے ملک کو ترقی کے راستے پہ ڈالا, پھر کیا ہوا سائیوال والوں بولو؟ جیسے چاند کو گرہن لگتا ہے نا, اسی طرح پاکستان کو پاناما بینچ لگ گیا. ایک بینچ بن گیا جس کا نام تھا پاناما بینچ, جس کے اندر بدنام زمانہ 5 ججز شامل تھے. جب وہ پاناما بینچ رہا, نہ غریب کی روٹی رہی اور نہ پاکستان کی عزت رہی. سائیوال والوں نواز شریف سے انتقام لینا تھا, لے لیتے. سائیوال والوں نواز شریف برا لگتا تھا نا پاناما بینچ کو, انتقام لینا تھا, لے لیتے. غریب کا چولہا کیوں بجا گیا؟ نواز شریف کے بعد سے نہ مہنگائی سنبھل رہی ہے, نہ معیشت سنبھل رہی ہے, نہ روپیہ سنبھل رہا ہے, اور نہ ہی پاکستان سنبھل رہا ہے. جواب دو پاناما بینچ والوں, جواب دو, جواب دو پاناما بینچ والوں, جواب دو پاناما بینچ بنانے والے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید, جواب دو. جواب دو کہ نواز شریف کی دشمنی میں کیوں پاکستان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا, کیوں 22 کروڑ عوام کے, جیتی جاگتی عوام کے ملک کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کیا. جواب دو پاناما والوں, جواب دو فیض حمید. بتاؤ سائیوال والوں, جواب مانگتے ہو نا؟ آج اگر مہنگائی ہے, آج اگر IMF کے ہاتھوں ملک گروی پڑا ہے, تو کون ذمہ دار ہے؟ پاناما بینچ اور وہ بینچ کو بنانے والے اور بنوانے والے ذمہ دار ہیں. عمران, چلو چھوڑو اس گھٹیا آدمی کا نام کیا لینا, دوسرا نام کیا ہے عمران خان کا؟ کیا نام ہے؟ بھئی یہ گانا بند کرو, پہلے مجھے بتاؤ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ فتنہ خان بھی اس کا نام ہے, اور دوسرا نام کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وہ تو تھا ہی فتنہ, وہ تو تھا ہی چور, پاکستان کا سب سے بڑا چور جس نے گھڑیاں تک نہیں چھوڑی. اس کو میں کیا کہوں, اس کو میں کیا کہوں؟ تکلیف تو مجھے یہ ہے کہ اس کو لانے والے جانتے تھے کہ وہ تباہی کا دوسرا نام ہے. اس کو لانے والے جانتے تھے کہ وہ نہ اہل ترین انسان ہے, نہ لائق ترین انسان ہے, نہ اس کے پاس کردار تھا, نہ اس کے پاس کارکردگی تھی. تمہیں نواز شریف اچھا نہیں لگتا تھا, تم نے نواز شریف کی نفرت میں پاکستان تباہ کر دیا. شرم کرو.
سائیوال والوں، مسلم لیگ نون کے پاس دو راستے تھے. ایک یہ کہ جو یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر کے گیا اور پھر جاتے جاتے وہ معاہدہ پھاڑ کر پھینک گیا تو مسلم لیگ نون بھی اس معاہدے کی پاسداری نہ کرتی اور پاکستان دیوالیہ ہو جاتا. لیکن مسلم لیگ نون عمران خان یا تحریک انصاف نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے دل میں دل نہیں پاکستان دھڑکتا ہے. ہاں سائیوال والوں، ہماری سیاست کو نقصان ضرور وقتی طور پہ ہوا ہوگا، لیکن میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون نے پاکستان کو شری لنکا بننے سے بچا لیا اللہ کے فضل و کرم سے. تو کیا قوم کا یہ سوال کرنا بنتا نہیں کہ عمران خان جیسوں کو پاکستان خراب کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور نواز شریف کو کیا ان لوگوں کا گند صاف کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ جواب دو. کیا یہ گند ڈالتے رہیں گے اور پھر نواز شریف کو آوازیں دیتے رہیں گے کہ آؤ ہمارا گند صاف کرو؟ کب تک پاکستان یوں ہی دائروں میں چکر لگاتا رہے گا؟ سائیوال والوں، مجھے جواب چاہیے. سائیوال والوں، ہے کوئی اس ملک میں جو میرے ملک سے انصاف کرے؟ ہے کوئی پاکستان میں جو پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے ساتھ انصاف کرے؟ ہے کوئی؟ یہ الیکشن کا سال ہے سائیوال والوں. الیکشن ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگا، اور نہ صرف ہوگا بلکہ مسلم لیگ نون، نواز شریف اور شیر بھاری اکثریت سے انشاءاللہ یہ الیکشن جیتیں گے. الیکشن ہوگا، ضرور ہوگا سائیوال والوں انشاءاللہ، لیکن پہلے انصاف ہوگا. الیکشن ہوگا لیکن پہلے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. الیکشن ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے. الیکشن ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن پہلے نواز شریف سے ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ ہوگا. بولو ہوگا نا؟ غلط سزائیں ختم ہوں گی اور پھر وہ فتنہ خان گھڑی چور جس کا سر سے پیر تک ہر بال چوری اور ڈکیتی میں ڈوبا ہوا ہے، پہلے اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے، پھر الیکشن ہوگا. پہلے جو بے گناہ نواز شریف کو، قوم کے نمائندے کو آپ نے جو سیسیلین مافیا کہا، گاڈ فادر کہا، آپ نے پیناما بینچ نے جو انتخابات سے نواز شریف کو نوازا،
اور غلط انقلاب ان سے نوازا القابات سے، تو پہلے وہ القابات واپس لینا پڑیں گے، پھر الیکشن ہوگا۔ نواز شریف کو تم نے سیسیلین مافیا کہا، نواز شریف کو تم نے گاڈ فادر کہا، اور اس کو ایک اقامہ پر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر بے گناہ انسان کو چلتا کیا، اور جس شخص نے قوم سے جھوٹ بولا، جس نے اپنی بیٹی قوم سے چھپائی، نواز شریف کی بیٹی آپ کے سامنے کھڑی ہے، اس کی بیٹی کدھر ہے؟ اتنا اپنی اولاد چھپانے جتنا بڑا جھوٹ پاکستان کے 75 سال میں کسی وزیر اعظم نے قوم سے نہیں بولا۔ اور پھر گھڑی چوری کی یا نہیں کی، سوچو نواز شریف نے اس طرح گھڑیاں چوری کر کے بیچ کے اپنی جائیدادیں بنائی ہوتی تو یہ بینچ نواز شریف کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہوتے؟ پہلے گھڑی چور کو کٹہرے میں کھڑا کرو، اولاد چھپا کر پاکستانی قوم اور عدالتوں سے جھوٹ بولنے والے کو کھڑا کرو کٹہرے میں، پہلے فورن فنڈنگ لینے کا جرم کرنے والے کو کٹہرے میں کھڑا کرو، پہلے 190 ملین پاؤنڈ 55 ارب روپے اپنی جیب میں ڈالنے والے کو کٹہرے میں کھڑا کرو، پہلے اس شخص کو کٹہرے میں کھڑا کرو جس کی بیوی، جس کو کہتے ہیں غیر سیاسی عورت ہے، اس نے ایک ایک فائل پر دستخط کے بدلے 5 کیرٹ کا ہیرا رشوت میں لیا، پہلے ان کو کٹہرے میں کھڑا کرو، پھر الیکشن ہوگا۔ نواز شریف کی بے گناہی کا ثبوت اس کو سزا دینے والے ججز نے خود دے دیا۔ ارشد ملک کی گواہی یاد ہے نا، شوکت عزیز صدیقی کی گواہی یاد ہے نا، فیصلے پہ فیصلہ آیا، گواہی پر گواہی آئی، مگر نواز شریف کے فیصلے آج بھی جو کے تو کھڑے ہیں، اور وہ چور فتنہ جس کے یہاں تک ہاتھ جرائم میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کو کسی عدالت کو بلانے کی بھی ہمت نہیں ہوتی۔ اس کو کون بچا رہا ہے؟ آج بھی اس کو کون بچا رہا ہے؟ جواب چاہیے اس کو، آج بھی کون بچا رہا ہے؟ اس کو آج بھی جنرل فیض حمید کی باقیات بچا رہی ہے۔ جنرل فیض حمید چکوال سے بیٹھ کر آج بھی سارے تانے بانے پیچھے سے بیٹھ کے جوڑ رہا ہے، اور آج بھی وہ ڈیم والا بابا زحمت، آج بھی وہ جوڈیشری کے اندر، عدلیہ کے اندر اپنے لگائے ہوئے موروں سے آج بھی کام لے رہا ہے۔ وہ محاورہ سنا ہے نا، انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند۔ الیکشن کی بات ہو رہی ہے تو یہ تو پہلے بات کرو کہ اسمبلیاں بار بار توڑتے کیوں ہو؟ چودھری پرویز الہی تو الیکشن اسمبلی نہیں توڑنا چاہتا تھا، کس نے اس کو دباؤ ڈال کر اس اسمبلیاں توڑی؟ تو یہ وہ کھیلنے کو چاند مانگتا تھا، انہوں نے 22 کروڑ کا ملک اس کو کھیلنے کے لیے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ مریم نواز، مریم نواز، آئی قوم دی بیٹی جی مریم نواز۔
اور اس کا حال دیکھ لو. جب پاناما کا مقدمہ جھوٹا مقدمہ چل رہا تھا تو عمران خان اشتہاری تھا. اس اشتہاری کو جسٹس کھوسا. آپ کی تباہی کا ذمہ دار جسٹس کھوسا. بولو جسٹس کھوسا. اس نے اس اشتہاری کو کہا در بدر کی ٹھوکریں کیا کہتے ہو, میری عدالت میں لے کر آؤ, میں نواز شریف کو باہر نکالتا ہوں. پھر وہی جسٹس کھوسا اس کی عدالت میں یہی اشتہاری ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر پاناما کا مقدمہ روز سننے آتا تھا. اور پاناما بینچ کا حال دیکھ لو, کسی جج کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس اشتہاری منزل کو گرفتار کرے اور کہو تمہاری ہمت کیسے ہوئی عدالت میں گھسنے کی. اور آج بھی, تب بھی عدالتوں سے بھاگا ہوا تھا, آج بھی عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے. اگر ملک ایک ہے, آئین ایک ہے, دستور ایک ہے, ریاست ایک ہے, تو انصاف کے یہ دو نظام کیوں ہیں؟ آج بھی عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے. عدالت بلاتی ہے تو ٹانگ پہ جو چڑھا ہوا پلاسٹر دکھا دیتا ہے. یہ کیسا پلاسٹر ہے جو 5 مہینے سے اترنے کا نام نہیں لے رہا؟ سائیوال والوں, نواز شریف کے لیے تو 200 پیشیاں 6 دن ہفتے میں عدالت لگا کرتی تھی. جب نواز شریف کے مقدمے چلتے تھے تو جو مقدمے ہیں وہ خرگوش کی رفتار سے دوڑتے تھے. اب اس فتنہ کی باری آئی, اس لاڈلے کی باری آئی تو کچھوے کی رفتار سے بھی مقدمات نہیں چلتے. قوم پوچھتی ہے کیوں؟ جواب چاہیے, جواب دو. آج جواب دو, صبح الیکشن کرا لو. سائیوال والوں, آپ کا لیڈر نواز شریف, آپ کا لیڈر رانا ثناء اللہ صرف انتخابی نشان آپ کا شیر نہیں. مسلم لیگ نون کا ہر لیڈر, مسلم لیگ نون کا ہر کارکن, مسلم لیگ نون کا ہر ووٹر شیر ہے, شیر. جس طرح مسلم لیگ نون نے, نواز شریف نے, لیڈران نے, کارکنوں نے 5 سال انتقام کا سامنا کیا اور جھکے نہیں, روئے نہیں, تصوے نہیں بہائے, تو میں آپ سب شیروں کو سلام پیش کرتی ہوں. اور ان کو چاہیے کہ بلہ چھوڑ کے اپنا انتخابی نشان چوہا رکھ لیں. مسلم لیگ نون کا ایک بھی بندہ اٹھایا جاتا تھا نا, نواز شریف نے مردانہ وار 1 سال جیل کاٹی, 1 سال بیل نہ ہوتے ہوئے. میں نے 4 مہینے 1 بار اور 4 مہینے 2 بار جیل کاٹی. رانا ثناء اللہ نے ہیروئن کے جھوٹے مقدمے میں جیل کاٹی. ہمارے کارکن کچھ آج تک جیل کاٹ رہے ہیں. کوئی نہیں رویا, کسی نے تصویر نہیں بہائے. یہ 2 دن کی جیلیں کاٹ کے آتے ہیں اور ٹی وی پر بیٹھ کے روتے ہیں. نواز شریف نے اپنی مرتی ہوئی بیوی کو لندن میں چھوڑ کے آ کر مردانہ وار اپنی بیوی کے ساتھ گرفتاری دی. کارکنوں کے آگے ڈھال بن کے کھڑا ہو گیا, کہاں پہلی قربانی دی ہے, دینی ہے, میں دوں گا, میری بیٹی دے گی, میرے کارکن نہیں دیں گے. اور یہ لیڈر دیکھو, کارکنوں کو کہتا ہے جیلیں بھرو, جیبیں خود بھرتا رہے, کارکنوں کو کہتا ہے جیلیں بھرو. جو آگے سے لیڈ کرے اس کو لیڈر کہتے ہیں, جو پیچھے جا کے چھپ جائے اس کو لیڈر کہتے ہیں. اور پاکستانی قوم کا لیڈر ایک لیڈر نہیں ہو سکتا, ایک بزدل نہیں ہو سکتا.
टांग पे प्लास्टर लगा कर घर में चूहे की तरह छुप के बैठ जाने वाला हमारा लीडर नहीं हो सकता। और फिर उस दिन मर मर के पेश हुआ अदालत में तो ऐसा लगा जैसे जमानत लेने नहीं जमानत देने आया हो। लगा कि जजेस को जमानत देने आया है। और आज मैं सुबह टीवी में देख रही थी, टीवी में आ रहा था कि इसने कोई दरखास्त दी थी अदालत में कि मेरी मनपसंद जगह पर मनपसंद अदालत में मेरा केस जो है वो मुंतकिल किया जाए, ट्रांसफर किया जाए। तो जज ने कहा ये नहीं हो सकता, ये कभी पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में कभी नहीं हुआ। पहले इसकी भी 200 पेशियां पूरी होंगी, फिर इलेक्शन होगा। और देखो अल्लाह ताला के काम देखो, रब्बुल आलमीन के काम देखो। जब जमीन के खुदा नाइंसाफी करने लग जाएं साहिवाल वालों, तो फिर आसमान का निजाम हरकत में आता है। आज पूछो कहां है जनरल फैज, आज पूछो कहां है जस्टिस खोसा, पूछो कहां है जस्टिस साकिब निसार, वो डैम वाला बाबा। पूछो, खाक छान रहे हैं आज, अल्लाह के फजल से खाक छान रहे हैं। वो तो बेनकाब हुए सो हुए, वो तो मुंह छुपा के कहीं बैठे हैं। जो अभी हाजिर सर्विस जज हैं, जिनकी ऑडियो लीक आपने सुनी होगी, परवेज इलाही की ऑडियो लीक सुनी ना, कहता है कि फला जज के आगे मेरा केस लगा दो। और यास्मीन राशिद, डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती है फिक्र ना करो, सुप्रीम कोर्ट में सादे बंदे बैठे हुए ने। आज जब इमरान हुकूमत में था तो हमें सुन सुन के कान पक गए कि हाँ जी एजेंसीज कॉलें टेप करती हैं, एजेंसीज रिकॉर्डिंग करती हैं। उस वक्त हम रिकॉर्डिंग के फजाइल सुन सुन के थक गए। और आज कहता है ऑडियो लीक किसने की, टेप किसने की। तो जरा मुंह से ये भी फूटो कि ऑडियो लीक में है क्या। ऑडियो लीक में ये है कि इमरान खान, तुमने अपने सहूलतकारों से मिलकर बेंच फिक्सिंग की है। और ये बेंच फिक्सिंग का भांडा पूरी कौम के सामने चौराहे में फूटा है। ये अल्लाह के काम है। इसका शायद इसका मतलब ये होता है, ये बात नहीं करता कि ऑडियो के अंदर है क्या। ये शायद ये कहता है कि मैं स्याह करूं, सफेद करूं, साजिश करूं, मैं पीछे से बैठ के डोरियां हिलाऊं। है तो अबद का साजिशी ना, हमेशा से साजिशी है, मोहरा है। इसका ये है कि मैं जो भी कहूं लेकिन मेरी कोई चीज बाहर नहीं आनी चाहिए। तो इमरान खान साहब जरा आंखें खोल के देखो, तुम्हारी आंखें खोल के देखो, जिन्होंने तुम्हें कंधे पर बिठाया हुआ था ना, वो एस्टैब्लिशमेंट घर को जा चुकी, वो अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। और जिन जजेस के कंधे पे तुम अब चढ़ के आने की तैयारी करोगे ना, वो कंधे नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। ऑडियो में जो साजिश की है ना, उस पे सुम्मुन बुकमुन है, उस पे एक लफ्ज नहीं बोला, यानी कि वो साजिश सच्ची है। तुम बेफैज हो चुके और इंशाल्लाह बेफैज ही रहोगे। कुरान में लिखा
साहिवाल वालों, कुरान पाक में लिखा है कि लोगों के दरमियान हक और इंसाफ करो। अदालतों के माथे पर बड़ी खूबसूरती से लिखा है कि अदल करो। पहले अदल होगा, फिर इलेक्शन होगा। वोट को इज्जत मिलेगी, वोट को इज्जत मिलेगी, वोट को इंसाफ मिलेगा, फिर इलेक्शन होगा। और आखिर में मुस्लिम लीग नून मैदान में उतर गई है। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन की तैयारी कर रही है। बोलो शेरों, कर रहे हो ना तैयारी? मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से नहीं डरती। आज इंसाफ कर दो, कल सुबह इस मुल्क में इलेक्शन करा दो, हमें कोई खतरा नहीं। लेकिन पहले अदल होगा। हाथ उठाओ, पहले अदल होगा, इंसाफ होगा। नवाज शरीफ के लिए जो मयार कायम किए थे वही इमरान खान के लिए मयार होगा। तो इंशाअल्लाह इलेक्शन होगा और इलेक्शन शेर जीतेगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। साहिवाल जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ। और आखिर में पाकिस्तान का नारा लगा दो, पाकिस्तान। साहिवाल में मुस्लिम लीग नून का तंजीमी कन्वेंशन, जहां पे मरीम नवाज जो है कन्वेंशन से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को प्यार करने वालों को मरीम नवाज का सलाम। उन्होंने हाथ हिलाकर कारकुनान के नारों का जवाब दिया। आप सबको उस नवाज शरीफ का सलाम जिसके दौर में आटा 35 रुपए का मिलता था, बिजली 13 रुपए यूनिट थी, पेट्रोल 65 रुपए लीटर था। नवाज शरीफ को पाकिस्तान से मोहब्बत है। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान से दहशतगर्दी जैसी लानत को खत्म किया। नवाज शरीफ ने मुल्क से लॉर्ड शेडिंग खत्म की। मरीम नवाज से साहिवाल में एक बार फिर से अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों ले लिया। मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकने वालों को आवाम को जवाब देना होगा। नवाज शरीफ ने मुल्क को जौहरी तरक्की दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुल्क का सबसे बड़ा चोर है, इसने तो गड़ियां तक नहीं छोड़ी। तबाही का दूसरा नाम फितना खान है। मुस्लिम लीग नून ने कौम को फितना से बचाया। इमरान खान नालायक और नाअहल इंसान है। पहले नवाज शरीफ की सजाएं मुआफ करो, फिर इलेक्शन होगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान को अपना इंतखाबी निशान बल्ला छोड़कर चूहा रख लेना चाहिए। इमरान खान खुद जेबें भरता है और कारकुनान से कहता है जेलें भरो।